السلام علیکم پیارے بچوں. جی ہاں، آپ کی ٹیچر حاضر ہے سبیہ، جو کہ آپ کے سامنے ایک نئی کہانی لے کر آئی ہے، خرگوش اور گاجر کی کہانی. جی ہاں، اور اس کہانی کو لکھا کس نے ہے؟ جی ہاں، آپ کی ٹیچر سبیہ نے لکھا ہے. تو رائٹر ہے سیدہ سبیہ جی، آپ کی ٹیچر. اور آج ہم آپ کو سنانے لگے ہیں اس کہانی میں کہ خرگوش کس طرح گاجروں کو حاصل کرتا ہے. کہانی کا نام ہے خرگوش اور گاجر کی کہانی. ایک دن ایک چھوٹا سا خرگوش تھا جس کا نام بنی تھا. بنی کا رنگ سفید اور نرم تھا اور اس کی آنکھیں چمکدار نیلی تھیں. وہ ایک خوبصورت جنگل میں رہتا تھا جہاں ہر طرف سبز گھاس اور رنگ برنگے پھول تھے. بنی کو گاجریں بہت پسند تھیں، خاص طور پر وہ خوشبودار اور تر و تازہ گاجریں جو سورج کی روشنی میں چمکتی تھیں. ہر روز وہ جنگل کے مختلف حصوں میں گاجروں کی تلاش کرتا، لیکن کبھی کبھی اسے ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا. آج بھی وہ یہی سوچ کر جاگ اٹھا تھا کہ آج وہ بہت سی گاجریں حاصل کرے گا. بنی نے صبح کی پہلی کرن کے ساتھ ہی باہر نکلنے کا فیصلہ کیا. ہوا میں تازگی تھی اور پرندوں کی چہچہاہٹ اس کی خوشیوں کو بڑھا رہی تھی. بنی نے دل میں سوچا، آج میرا دن ہے، آج میں بہت سی گاجریں حاصل کروں گا. اس کا جوش بڑھتا گیا اور اس کی چھوٹے چھوٹے پاؤں تیزی سے چلنے لگے. ہر چیز اس کے دل کو خوش کر رہی تھی، لیکن اس کی سب سے بڑی خواہش تھی کہ وہ جلد ہی گاجریں پا سکے. بنی جنگل میں چلتے چلتے ہر جھاڑی اور درخت کے نیچے جھانکتا رہا، لیکن ہر جگہ ناکامی کا سامنا کرنا پڑا. اس نے چند چھوٹی چھوٹی گاجریں دیکھیں، لیکن وہ اتنی نرم اور خوشبودار نہیں تھیں جتنی کہ اسے پسند تھی. کہاں ہے وہ بہترین گاجریں؟ اس نے مایوس ہو کر سوچا. بنی کا دل اداس ہو گیا اور وہ ایک لمحے کے لیے سوچنے لگا کہ شاید آج کا دن اس کے لیے کچھ خاص نہیں ہے. بنی کی تھکن بڑھتی گئی تو اس نے ایک بڑے درخت کے نیچے بیٹھنے کا فیصلہ کیا. درخت کی چھاؤں میں بیٹھ کر وہ اپنی مایوسی کو بھولنے کی کوشش کر رہا تھا. اچانک ایک بزرگ خرگوش اس کے قریب آ کر بیٹھ گیا. بزرگ خرگوش کی سفید داڑھی اور نرم جلد بنی کے دل میں سکون پیدا کر رہی تھی. چھوٹے خرگوش، تم اتنے اداس کیوں ہو؟ بزرگ خرگوش نے نرمی سے پوچھا. بنی نے اپنی کہانی سنائی اور اس کی آواز میں مایوسی اور تھکن کا احساس واضح تھا. بزرگ خرگوش نے مسکرا کر کہا، اگر تم گاجریں حاصل کرنا چاہتے ہو تو تمہیں خاص جگہ جانا ہوگا. بنی کی آنکھوں میں چمک آ گئی. وہ جگہ کہاں ہے؟ اس نے پرجوش لہجے میں پوچھا. بزرگ خرگوش نے بتایا، دریائے نیلے کے قریب ایک جنت ہے جہاں بہت سی گاجریں اگتی ہیں. اس کی باتوں میں ایک عجیب سا جادو تھا جو بنی کے دل کو گرما رہا تھا. بنی نے بزرگ خرگوش کا شکریہ ادا کیا اور فوراً دریائے نیلے کی طرف روانہ ہو گیا. اس کے دل میں ایک نئی زندگی کا احساس تھا. جنگل کی سیر کرتے ہوئے بنی نے ہر جگہ نئے نئے مناظر دیکھے. جب میں گاجریں پالوں گا تو میں اپنی ماں کو بھی دکھاؤں گا، اس نے دل میں سوچا. جنگل کی سیر کرتے کرتے بنی نے خوبصورت پھول، رنگ برنگے پرندے اور بلند درخت دیکھے. ہر منظر اس کے دل کو خوش کر رہا تھا، مگر گاجروں کی کمی اس کی خوشی میں ایک سایہ ڈال رہی تھی. میں گاجروں کی خوشبو کو محسوس کرنا چاہتا ہوں، اس نے سوچا. آخر کار بنی دریائے نیلے کے قریب پہنچ گیا. وہاں کا منظر اتنا خوبصورت تھا کہ بنی کی آنکھیں حیرت سے کھلی رہ گئیں. نیلے پانی میں روشنی کی کرنیں چمک رہی تھیں اور ارد گرد کا منظر جنت جیسا لگ رہا تھا. یہ جگہ تو واقعی جادوئی ہے، بنی نے دل میں سوچا.
بنی نے دور دور تک نظر دوڑائی اور اچانک اس کی نظر خوشبودار گاجروں پر پڑی۔ اس کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ کتنی خوبصورت ہیں کہ یہ گاجریں، اس نے سوچا اور بے خودی میں ان کی طرف دوڑا۔ اس نے ایک گاجر توڑی اور جب اس نے اسے چکھا تو اس کے منہ میں ایک شاندار ذائقہ آ گیا۔ بنی نے گاجروں کا ذائقہ چکھتے ہی ان کی خوبصورتی کو محسوس کیا۔ وہ اتنا مصروف ہو گیا کہ اس کا وقت گزرتا گیا اور گاجروں کا ایک بڑا ڈھیر اس کے ارد گرد بن گیا۔ بنی نے اتنی گاجریں کھائیں کہ وہ پیٹ بھر گیا، مگر اچانک اسے یاد آیا کہ اسے کچھ گاجریں اپنے گھر بھی لے کر جانا چاہیے۔ اس نے فوراً گاجریں جمع کرنا شروع کیں اور خوشی خوشی سوچنے لگا۔ بنی نے اپنی گاجروں کی مقدار کو بڑھاتے ہوئے یہ سوچا کہ جتنا زیادہ وہ گاجر جمع کرے گا اتنا ہی زیادہ خوشی اپنے گھر والوں کے ساتھ بانٹ سکے گا۔ اس کی آنکھوں میں چمک تھی، جیسے کہ اس نے کچھ حاصل کیا ہو جو کہ بہت خاص ہو۔ آخرکار بنی نے گاجروں کی ایک بڑی بوری بھر لی۔ اس کے دل میں خوشی کی لہریں دوڑ رہی تھیں۔ اب مجھے گھر واپس جانا ہے، اس نے سوچا۔ جب وہ اپنے گھر کے قریب پہنچا تو اس نے سوچا کہ اس کی ماں اور باقی بہن بھائی اس کی کامیابی کو کیسے خوش آمدید کریں گے۔ اس کا دل دھڑک رہا تھا، دھک دھک دھک۔ بنی نے اپنے گھر پہنچ کر اپنی ماں کو خوشبودار گاجریں دے کر سب کو خوش کر دیا۔ سب نے مل کر گاجروں کا لطف اٹھایا اور ایک ساتھ خوبصورت یادیں بنائیں۔ محنت اور دوستی ہمیشہ خوشی لاتی ہیں اور سچی خوشی دوسروں کے ساتھ بانٹنے میں ہے۔ جی، کیسا لگے بچوں آپ کو یہ کہانی؟ امید ہے کہ آپ سب کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ ہم یہاں پر ختم کرتے ہیں، پھر کسی دن کسی نئی کہانی کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھا اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھنا۔